السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان کو اپنی بندگی کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر اور کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی، اور اس کو یہ کہا ہے کہ تیری زندگی، تیرے لمحات، تیرے شب و روز، تیرے دل کی دھڑکنیں، یہ سارا کچھ اللہ کی عطا ہے، اور تو نے کیا کرنا ہے کہ تو نے اپنے رب کی بندگی کرنی ہے، تو نے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تیرا ملجا و ماوا، تیرا مشکل کشا، تیرا حاجت روا ایک اللہ ہے۔ تیری قربانی، تیری نماز، تیرا جینا اور مرنا بھی تیرے رب کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر انسان کو اللہ نے اس بات کی طرف بھی رہنمائی کی کہ دیکھ، اس جہان کے اندر صرف میں ہی تیرے ساتھ مخلص ہوں، باقی جو بھی ہیں وہ تیرے دشمن ہیں۔ جب انسان کو اس بات کی توفیق ملی کہ اس نے اللہ کے کلام کو پڑھا، تو انسانوں کے دو گروہ بنے، ایک وہ جو شیطان کے رسیا تھے، اور دوسرے وہ جو رحمان کے بندے بنے۔ دونوں گروہوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں تیرے ان بندوں کو اس کام پر قائم نہیں رہنے دوں گا جس پر تو نے ان کو لگایا ہے اور جس کا تو نے ان کو حکم دیا ہے۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا، ان کے سامنے دنیا کے ایسے سبز باغ رکھوں گا کہ یہ اپنا مقصد حیات بھول جائیں گے، اور ان کو ایسے الجھاؤں گا، ایسے ان کو مصروف کر دوں گا کہ یہ کبھی تیری طرف پلٹ کر آ نہیں سکیں گے، کوشش کریں گے لیکن آ نہیں سکیں گے، اور پھر ان کی شکلیں بھی بگاڑوں گا۔ ان کو حکم دوں گا، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، اور تیرا جو تو نے ان کو حکم دیا ہے ان احکامات کو بھی بدلیں گے۔ نتیجتاً اللہ سبحانہ و تعالی کے بندوں نے شیطان کے ساتھ جہاد کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو سرخرو کیا، لیکن کمزور ایمان والے وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہوئے، اور اس بنا پر آج کل کا جدید فتنہ فیس ایپ کے نام سے ہمارے ہاں رائج کیا جا رہا ہے، جس میں جوان اپنے چہرے کو بوڑھا کر کے دیکھ کر ہنسی مذاق کر رہا ہے، اور یہی سوچ رہا ہے کہ اس میں کون سا کوئی حرج ہے۔ لیکن میرا بھائی دوسری طرف دیکھو تو یہ آپ کے موبائل کو ہیک بھی کر رہا ہے، آپ سے ساری پرمیشن بھی لے رہا ہے کہ آپ کی گیلری کو یہ ایسیس کرے، یہ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ کو ایسیس کرے، اسی طریقے سے یہ آپ کے میڈیا کو ایسیس کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت بدترین چیز ہے، فتنہ ہے۔ اور پھر اس چیز کے اوپر بھی غور کیجئے کہ یہ شیطان نے جو اللہ رب العالمین سے کہا تھا، جو چیلنج کیا تھا، یہ اس کو بھی پورا جو ہے وہ اس کے ساتھ وفا کر رہا ہے کہ شیطانیت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور یہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ پھر یہ بھی کہ یہود و نصارہ ان کے بنانے والے وہ ہمارے اس سارے ڈیٹے کو لے کر سارے کام کر رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ فتنے کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح وہ کاٹ رہے ہیں، اور یہاں ہیں کہ مسلمان شغل میلے کے اندر اپنی زندگیوں کو صرف کیے ہوئے ہیں۔ یہ شیطان جو شکلوں کو مسخ کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے آخری دور کے اندر شکلیں مسخ کر دی جائیں گی، اور واقعتاً وہ ایسا ہو ہی رہا ہے۔ جو الگ حدیث ہے اس کا معنی بھی الگ ہی ہے، لیکن اس کے آثار اس فیس ایپ کی صورت میں جو ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح جو ہمارا ٹک ٹاک ہے، اس کے اندر بڑے ہی غیرت مند اور بڑے ہی ٹھنڈے مزاج کے وہ بھائی ہیں جن کی بہنیں ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اللہ نے انسان بنایا، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ حیوانیت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف لگا کر رکھنا چاہیے۔ میرا بھائی، یہ موبائل ہماری جنت بھی ہے اور یہ ہماری جہنم بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔